الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. میری دینی بہنوں اور ماؤں، آج کا میرا عنوان ہے لیلۃ القدر میں کیے جانے والے اعمال۔ میری دینی بہنوں اور ماؤں، جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 رکھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یعنی مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اللہ یعنی لوح محفوظ میں اسی دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں 12 رکھی ہے، 12 رکھی ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرار دیا ہے۔ اب پورے سال میں جو دن ہے تو تمام دنوں میں جو سب سے افضل جو دن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن قرار دیا ہے۔ اب دنوں کے بعد اب مسئلہ رات کا ہے، تو سال بھر میں بہت سی راتیں آتی ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل رات یہاں تک کہ رمضان کی تمام راتوں میں بھی سب سے افضل رات خیر اللیالی کہا گیا، جسے خیر اللیالی نے راتوں میں سب سے افضل رات کہا گیا ہے، اسے شب قدر اللہ تعالیٰ نے شب قدر قرار دیا ہے، یعنی راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کو قرار دیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی فضیلت کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک شب قدر کی فضیلت کے متعلق ہے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو بشرط کہ اس کا یہ قیام جو ہے ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو، یعنی آدمی کے دل میں ایمان ہو اور بغرض ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر وہ روزے رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جو ہے بخش دے گا۔ اب آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر یعنی لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اس رات کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس رات کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں یوں دیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ گویا رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے اس قرآن کی وجہ سے ہے، اور اس رات کو یعنی شب قدر کو یعنی لیلۃ القدر کو، اس قدر والی رات کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اسی رات میں قرآن حکیم کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس مہینے کو جو برکت عطا کی گئی ہے تو اسے برکت عطا کی گئی ہے، اس مہینے کو جو مبارک مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ پورا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ مبارک اس لیے بنا ہے
کہ اس لیے بنا ہے کہ اسی مہینے میں جو ہے قرآن کا نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی رات کے ساتھ ایک صفت جوڑی ہے کہ مبارک، ان جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حامد کے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی بے شک ہم نے قرآن کو جو ہے ایک مبارک رات میں نازل کیا، فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی اللہ تعالیٰ رات کے ساتھ جو ہے ایک مبارک لفظ جوڑا ہے، یعنی ہم نے اسے جو ہے قرآن کو جو ہے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ مہینہ مبارک ہوا اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، اب رات مبارک ہوئی اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، تو اس سارا جو کریڈٹ ہے چاہے مہینے کی برکت کا ہو یا رات کی برکت کا ہو، تو ڈائریکٹ جو ہے قرآن کے حق میں جاتا ہے، کہ یعنی مہینے کی برکت کا تعلق ہو یا چاہے مہینہ برکت والا ہوا ہو یا ہے وہ اس رات برکت والی ہوئی ہو، تو اس کا وجہ، اس کا جو کریڈٹ جو جاتا ہے وہ کیا ہے، قرآن حکیم کو جاتا ہے، کیونکہ بابرکت کا سبب جو ہے یہ قرآن حکیم کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن جو ہے ایک ساتھ جو ہے سمائے دنیا پر ایک مقام بیت العزت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، پھر اس کے بعد جو ہے بیت العزت سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رفتہ رفتہ حسب ضرورت تھوڑا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا۔ تو اب اسے صراحت اس سے جو واضح ہو گیا ہے، اس بات یعنی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو قرآن جو ہم نے لوح محفوظ میں جو اتارا ہے بیت العزت پر، تو جو اتارا وہ دن نہیں تھا، کیا تھا، وہ رات کا وقت تھا، اور وہ رات کون سی تھی، یہی قدر والی رات تھی اور رمضان کی رات تھی، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے، تو وہی جو پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے، تو وہ پہلی وحی بھی قدر والی رات میں، یعنی اسی رات میں جو ہے نازل ہوئی تھی۔ اسی قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی نازل فرمایا ہے، یعنی لوح محفوظ سے بیت العزت سماوی دنیا پر بیت العزت پر پورا کا پورا قرآن نازل ہونا، یہ بھی جو ہے قدر والی رات میں ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی قدر والی رات میں ہوا تھا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو بابرکت قرار دیا ہے، اس رات کو جو بابرکت قرار دیا ہے، اسی قرآن حکیم کے نازل ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں مطلب رمضان کا مہینے کی جو برکت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، تو ہمیں جو ہے ایک قرآن مطلب رمضان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی بھی جو ہے ہمیں اس چیز سے جو ہے ترغیب ملتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اب لیلۃ المبارک، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پر مبارک رات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس مبارک کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو برکت کا مطلب کیا ہے، برکت کا مطلب ہے کہ برابر کسی چیز میں اضافہ ہوتا رہنا، جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، تو اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں برابر اضافہ کرتے جا، یعنی آپ کے درجات کو بڑھاتا جا، یعنی برکت میں جو ہے وہ تسلسل، یعنی زیادتی کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ تو یہ رات جو ہے بہت زیادہ برکت والی ہے، اس کے اندر عبادت بڑھ جاتا ہے، اس کی وضاحت جو ہے ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں جو ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے اب برکت والا تو کہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات کیوں کہا ہے، برکت والی رات اللہ تعالیٰ نے فی لیلۃ مبارکۃ کہا، یعنی برکت والی رات کہا، یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قدر والی رات کیوں کہا ہے؟ تو اب اس کی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے قدر والی رات کہا ہے۔ تو اب لیلتن کے معنی رات کے ہیں، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے، قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر کا مطلب جو ہے وہ قدر کا 3 طرح سے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ قدر کا ایک مطلب ہے عزت اور مرتبہ کے ہیں۔ اب اس کا عزت اور مرتبہ کی، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لیلتن کے معنی رات، قدر کے معنی عزت اور مرتبہ کے، یعنی قدر والی رات، عزت والی رات۔ تو اتنا بڑا مرتبہ کسی رات کو حاصل نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو عزت والی رات اور جو ہے مرتبے والی رات کہا جاتا ہے۔ تو اس مفہوم میں جو ہے اس مقام میں اتنا بڑا، یعنی اس رات کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی رات جو ہے مرتبے والی نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم جو ہے عزت اور مرتبے کے معنی میں آتا ہے۔ اب دوسرا مطلب جو ہے قدر کا مطلب، ایک تو قدر کا مطلب عزت اور مرتبہ کے، دوسرا مطلب کیا ہے؟ تنگی کے ہے۔ اب ایک تو لیلۃ القدری، تو تنگی کی رات، یعنی تنگ ہو جانے والی رات۔ تو کیا تنگ ہو جاتا ہے؟ کیا تنگ ہو جاتا ہے؟ تو زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کو اتنے فرشتے اتارتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یعنی کثیر فرشتوں کی تعداد کے ساتھ جو ہے زمین پر جو ہے وہ نزول فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین جو ہے بھر جاتی ہے، اور بھر جانے کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات۔ اب تیسرا مطلب کیا ہے؟ تیسرا مطلب جو ہے قدر کا تیسرا مطلب جو ہے فیصلہ کرنے کے اور اندازے کرنے کے ہے، فیصلہ کرنے کے اور اندازہ کرنے کے۔ تو لیلۃ القدر یعنی اندازہ کرنے والی رات، تو ترجمہ ہوا اندازہ کرنے والی رات اور فیصلہ کرنے والی رات۔ تو اس رات میں کیا اندازہ کیا جاتا ہے اور کیا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں یوں کی ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یعنی قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں، اور اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ رات ایسی رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سال بھر کے، یعنی سال بھر کے تمام فیصلے جو ہے وہ سال بھر کے تمام فیصلے جو ہے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو جب قدر کا مطلب فیصلے کا ہے تو کس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ جب قدر کا معنی اندازے کے ہے تو کس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے؟ اب یہ ہے، تو جب قدر کا مطلب فیصلے کے ہے، جب قدر کا معنی اندازے کے ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے ایک سال بھر کا جو ہے ایک پلان دے دیتا ہے، اور یہ جو ہے ایک اندازے کی شکل کا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی سال بھر کی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے سال بھر کی تمام اس کی جو ہے زندگی کے جو بھی پلاننگ ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس میں لکھ دیتا ہے کہ فلاں شخص کی تجارت میں اتنا اضافہ ہوگا سال بھر میں، اور فلاں تاریخ کو آدمی مر جائے گا، اور کون سا آدمی فلاں رمضان کو پائے گا، اور کون سا آدمی فلاں رمضان کو جو ہے یعنی اگلے رمضان کو پائے گا، اور کون سا آدمی یعنی اگلے رمضان کو نہیں پائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ مطلب کہ کون سا آدمی کس زمین پر کہاں پر مرے گا، کس وقت مرے گا، کس کو جو ہے بیماری سے شفا دینا ہے، کس کو جو ہے بیماری میں مبتلا کرنا ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس ذلیل انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ عزت سے نوازنا ہے، یہ کس عزت انسان کو جو ہے کسی عزت دار انسان کو جو ہے ذلیل کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام فیصلے جو ہے اس رات میں جو ہے انسان کے حق میں کر دیتا ہے۔ تو یہاں تک کہ یہی پلان جو ہے وہ سال بھر چلتا رہتا ہے۔ اب یہی جو پلان جو ہے وہ سال بھر چلتا رہتا ہے، لیکن اب انسان کی جو ہے تقدیر میں جو ہے
रद्द बदल होता रहता है। अगर वो अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर में जो है वो तब्दीली यानी उसमें फिर कमी और बेशी करता रहता है। यानी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके साल भर की तकदीर को लिख दिया है, फिर बाद में आपने जो है दुआ की है, फिर आपने जो है अल्लाह ताला ने उस तकदीर की उस दुआ के जरिए अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर को बदल दिया है। तो यानी अल्लाह ताला जो है इसी रात में जो है इंसान को जो है फैसला कर देता है कि क्या अब इसको जो है कौन सा आदमी मतलब कि किस तारीख को किस जगह पर मरना है, यानी किसको कितना रिस्क देना है, किसको कितनी औलाद देना है, किसको मौत देना है, किसको जिंदगी देना है। यानी अल्लाह ताला तमाम जिंदगी और मौत के तमाम फैसले जो है अल्लाह ताला इस रात में कर देता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो लैलतुल कद्र की जो रात है, यानी रमजान की जो रात है, जो कद्र वाली रात में है, इसमें जो है हम ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह ताला से जो है यानी अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते रहे, तौबा इस्तिगफार करते रहे ताकि हमारा खात्मा बिल खैर हो। अब ये जो रात है तो अब ये तर्जुमा हुआ कि मतलब ये फैसले की रात और अंदाजे की रात का, तो अब इसका तर्जुमा हुआ यानी लैलतुल कद्री यानी फैसले की रात और अंदाजे की रात। तो अब ये रात जो है पूरी दुनिया में एक ही मर्तबा आती है, एक ही दिन में, एक यानी एक ही दिन एक ही रात होती है। ऐसा नहीं है कि फला मुल्क में फला तारीख को जो है शब कद्र हुई है और फला मुल्क में फला तारीख को जो है मतलब शब कद्र हुई है, ऐसा नहीं है। बल्कि पूरी दुनिया में एक ही रात जो है, एक ही रात जो होती है वो जो है कद्र वाली रात होती है। इसलिए कि अल्लाह ताला क्या है, लैलतिन मुबारकतिन, यानी अल्लाह ताला के एक रात का है, लैलतिन मुबारकतिन एक रात का है। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में जो कद्र वाली जो रात होती है वो एक ही रात होती है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग नहीं होती है। अब ये रात कितनी मर्तबे वाली है, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला इसके मर्तबे को उजागर करते हुए अल्लाह ताला कहता है तो खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी ये 1000 महीनों से बेहतर है। अगर इन महीनों को सालों में तब्दील कर दिया जाए तो 83 साल 4 महीने बनते हैं। अगर कोई आदमी इस रात को पाले और इबादत करके अल्लाह को राजी कर ले तो समझ लो कि उसने 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब उसने हासिल कर लिया है। इतनी इतनी बाबरकत रात है कि इंसान जो है इतनी कम वक्त में, इतनी बाबरकत रात है, इतनी कम वक्त में जो है इतना सारा क्या इबादत, तो इतने सारी इबादत का जो है 83 साल 4 महीने इबादत का जो है वो सवाब हासिल कर सकता है। जबकि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो उम्र है वो जो है 60 से 70 साल के दरमियान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 साल के दरमियान की है। तो और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इस उम्र को तजावुज करेंगे, यानी जो 70 साल से ज्यादा जो है अपनी जिंदगी को जिएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो है उम्मत मोहम्मदिया को जो है पिछली उम्मतों की बनिस्बत जो है उम्र जो है बहुत कम दी है। जैसा कि हम आदम अलैहिस्सलाम की उम्र को हम देखेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के मुताबिक आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो है 1000 साल की जिंदगी दी थी। फिर इसी तरह हम नूह अलैहिस्सलाम के बारे हम देखेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्होंने जो है नूह अलैहिस्सलाम ने क्या है 950 साल जो है उन्होंने दीन का काम किया, तबलीग का काम किया। जब उन्होंने दीन का काम ही 950 साल जो उन्होंने जब दीन का काम ही 950 साल का किया है, तो जब उनको नबुवत जो है 40 साल या 50 साल की उम्र में मिली है तो अब उनकी पूरी कुल उम्र कितनी हुई, 1000 साल की हुई। तो यानी कौम आद, कौम समूद, यानी जितनी भी जो पिछली उम्मतें हैं, तो पिछली उम्मतों को अल्लाह ताला ने जो है बहुत ज्यादा ताकत भी दिया था और जो है उनकी लंबी और उनको जो है उनकी उम्रों में भी जो है बहुत ज्यादा इजाफा किया था, इन्हें लंबी उम्र दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को जो है उम्मत मोहम्मदिया की जो उम्र है अल्लाह ताला ने बतला दिया है कि उम्मत मोहम्मदिया की जो उम्र है वो 60 से 70 साल की है और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो 70 साल से जो है वो तजावुज करेंगे, यानी ज्यादा जिएंगे। तो लेकिन अल्लाह ताला ने जो है
ان کو جو ہے ہمارے امت محمدیہ کے لیے جو ہے ایک شب قدر جیسے شب قدر رمضان جیسا مہینہ ہمیں رمضان جیسا مہینہ ہمیں جو ہے موقع رمضان جیسا مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، جس میں ہم جو ہے کم وقت میں جو ہے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہم پر امت محمدیہ پر جو ہے احسان ہے کہ ہم کم وقت میں کم وقت میں اور کم عمر میں جو ہے زیادہ عبادت کر کے ہم زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں جو ہے اب ہمیں یہ تلاشنا ہے کہ اب یہ رات کون سی ہے۔ تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ قدر والی رات کو جو ہے تم تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کے اندر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے ليلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے رمضان کے آخری پورے 10 دنوں میں جو ہے ہمیں خوب محنت کرنی ہے، پورے آخری 10 راتوں میں جو ہے ہمیں خوب محنت کرنا ہے اور جو ہے اس کو تلاشنا ہے۔ اگر ہمیں شب قدر کو تلاشنا ہے تو رسول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شب قدر کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے اسے تم تلاش کرو۔ اب ہمارے یہاں کیا معمول ہے کہ 27ویں رات کو جو ہے ہم نے جو ہے خاص کر لیا ہے، کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا جب آخری رمضان کا جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے دوسرے دنوں کی بنسبت آپ زیادہ محنت کرتے، کیونکہ اور اسی رات میں جو ہے یعنی اسی آخری عشرے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کرتے کہ تاکہ اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، کیونکہ یہ جو رات ہے، کیونکہ یہ جو شب قدر جو والی جو رات ہے، یہ آخری جو عشرہ ہے، یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ پورا یوں تو سمجھا جائے تو پورا رمضان ہی رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اگر آخری عشرے میں جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے۔ اسی طرح اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جو ہے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی قسم کھائی ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ فجر سے مراد یہاں پر سورہ فجر میں فجر سے مراد اور 10 راتوں سے مراد جو ہے یہاں پر فجر سے مراد کیا ہے شب قدر کی فجر مراد ہے، اور 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ شب قدر کی رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہے۔ کیونکہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب اسے 10 راتوں سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیالین کا یعنی راتوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ ذی الحجہ میں جو ہے وہاں پر دنوں کی فضیلت ہے نہ کہ راتوں کی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیالین یعنی راتوں کا ذکر کیا ہے اور راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو انہی راتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے آخری راتوں میں ہی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوب محنت کرتے، اس قدر محنت کرتے کہ دوسرے دنوں کی بنسبت اس عشرے میں جو ہے اس آخری عشرے میں خوب زیادہ محنت کرتے اور جو ہے اپنے آپ کو کس لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنے کمر کو کس لیتے، نہیں اچھی طرح نہیں بالکل تیار ہو جاتے عبادت کے لیے، واحیا لیلہ اور اپنے خود جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی راتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 10 راتوں کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کرتے تھے۔ اس سے ہمیں جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے یہ جو ولیالین عشر یعنی اللہ تعالیٰ نے والفجر قسم ہے فجر کی، ولیالین عشر اور 10 راتوں کی، تو یہاں 10 راتوں سے مراد جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہے۔ اگر ہم ذی الحجہ کے بھی اگر ذی الحجہ کے راتوں کو مراد لیا جائے، اگر ہم ذی الحجہ کے دنوں کو مراد لیا جائے تو وہاں پر ذی الحجہ کے راتیں بھی
مراد ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیالین کا ذکر کیا ہے. تو اگر ہم لیالین کا اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر لیالین سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ، یہ کیا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہے. یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے جفت کی اور طاق کی. تو اب جفت اور جو طاق جو راتیں آتی ہے وہ رمضان میں ہی آتی ہے. تو اس سے جو ہے علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی جو قسم کھائی ہے تو یہاں پر وہ آخری رمضان کے آخری 10 راتوں کی ہی قسم کھائی ہے، اس لیے کہ جفت اور طاق جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتے ہیں. اور اسی رات میں جو ہے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور تمام فرشتوں کے جو سردار ہوتے ہیں تو تمام فرشتوں کے جو سردار کون ہے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ تو یہی قرآن کو لانے والے ہیں. یعنی اس رات میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے کیوں آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے خود قرآن کو لانے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک یہی جو ہے قرآن کو لانے والے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لہذا اسی رات کو، جس رات کو قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت العزت پر جب اترا، پھر اس کے بعد 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسب ضرورت جو ہے قرآن کو لے کر نازل ہوتے رہے. اسی رات کو ہر سال جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کی کثیر تعداد کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، پھر فجر تک دنیا میں رہتے ہیں. جیسے ہی فجر ہوتی ہے سب کے سب فرشتے جو ہے آسمانی دنیا پھر آسمان کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی رات کے شروع ہونے سے لے کر جو ہے فجر تک ہمیں جو ہے عبادت میں ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے. یعنی یہ جو رات جو شب قدر یعنی قدر والی جو رات شروع ہوتی ہے، یہ جو ہے رات کے شروع حصے سے لے کر فجر تک جو ہے یہ وقت جو ہے قدر والی رات کا جو ہے وقت جو ہے یہ باقی رہتا ہے. تو اس وقت میں جو ہمیں رات کے اول وقت سے لے کر فجر تک جو ہے ہمیں عبادت میں جو ہے خوب محنت کرنی چاہیے. تو جبرائیل کیوں آتے ہیں؟ تو قرآن حکیم کو یاد تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کو اسی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. پھر دوسری وجہ کہ یعنی جبرائیل اور فرشتوں کا اس زمین پر آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر امر کا فیصلہ یعنی ہر فیصلہ لے کر وہ جو ہے آسمانی فیصلہ لے کر جو ہے زمین پر اترتے ہیں، جیسا کہ ابھی جو ہے میں نے جو ہے وضاحت کر دی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر کہا ہے، یعنی یہ پوری رات جو ہے سلامتی والی ہوتی ہے. یعنی جو لوگ اب علماء نے جو ہے سلامتی کے جو ہے 2 تفسیر بیان کیے ہیں، 2 تفسیر ان علماء نے سلامتی کے 2 تفسیر بیان کیے ہیں. اب یہ ہے کہ جو لوگ پوری رات عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو فرشتے انہیں جو ہے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے یعنی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں جو سال بھر میں صرف ایک رات میں نازل ہوتے ہیں، تمام فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام پورے سال کی راتوں میں صرف ایک مرتبہ کیا ہے دنیا میں آتے ہیں، اور وہ جو ہے آتے ہیں اور وہ جو ہے جب فرشتے جب دیکھتے ہیں، جب جبرائیل اور فرشتے دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے، تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور جو ہے تمام فرشتے جو ہے اس بندے کو جو ہے سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. کتنی عظیم بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہم عبادت کر رہے ہوں اور فرشتے ہمارے لیے اور جبرائیل علیہ السلام ہمارے لیے جو ہے سلام کرتے ہوئے ہم کو سلام کرتے ہوئے گزر جائے، یعنی ہم کو سلامتی بھیجے. اب دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سلامتی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری رات جو ہے سلامتی اور کہ امن اور سلامتی اور شانتی والی ہوتی ہے. یہ انسان کے دل کو بھی سکون ملتا ہے، روح کو بھی سکون ملتا ہے، دین کے تعلق سے بھی جو ہے اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ہر زاویے اور ہر ناحیے سے جو ہے انسان کو جو ہے اس رات میں جو ہے سکون حاصل ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جو ہے ان 5 طاق راتوں میں جو ہے طاق راتوں میں سے ایک رات کے بارے میں جو ہے 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا کہ انہیں وہ کون سی رات ہے، انہیں وہ کون سے قدر والی رات ہے. طاق رات ان 5 طاق راتوں میں سے کون سے قدر والی رات ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا گیا تھا. لیکن امت کو جو ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے ہی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے اپنی پریشانی میں جو ہے
مبتلا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انسان کو جو ہے 5 راتیں جو ہے جاگنا پڑتا ہے۔ تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتلا دیں کہ ان طاق راتوں میں سے ایگزٹ وہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر والی، یعنی قدر والی وہ کون سی رات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمان آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ذہن سے لیلۃ القدر کی جو تعین جو بتائی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو نکلا تھا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ وہ قدر والی رات کون سی ہے، تو فلاں اور فلاں آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھا تو شب قدر کی تعین کو میرے ذہن سے جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو اب لہٰذا تم اسے جو ہے 9، 7، 5 اور 5 میں جو ہے اسے تم دیکھو، یعنی تم تلاش کرو۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تاخراتوں میں جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں جو ہے تم اسے جو ہے تم تلاش کرو۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہو، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس رات کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے جو ہے اسے مٹا دیا اور بھلا دیا، کہ اگر انسان کو جو ہے اگر ایک رات کی اگر تعین کر دی جاتی، اگر ایک رات کے بارے میں بتلا دیا جاتا تو انسان کیا کرتا، ایک ہی رات میں جو ہے عبادت کرتا اور بقیہ تمام راتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا، جبکہ رمضان کی تمام راتیں اور تمام دن اور رات جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں والے ہیں، تو انسان جو ہے اس رات کا جو ہے ثواب حاصل کرتا اور بقیہ راتوں کے جو ثواب سے جو ہے محروم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے جو ہے اس رات کو جو ہے بھلا دیا ہے۔ اب اس رات میں کیا کرنا ہے، اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر میں جان لوں کہ وہ کون سی رات ہے، یعنی لیلۃ القدر، یعنی وہ کون سی رات ہے، اس رات کو پا کر میں کون سی عبادت کروں، یعنی ایسا کیا عمل کروں، کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہے یعنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو عفو بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عفو کی 100 صفتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی جو صفتیں ہیں، یعنی غفار ہے، غافر ہے، العفو ہے، غفور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معافی کی جو صفتیں ہیں، یہ صفتوں کی تعداد قرآن مجید میں 100 تک پہنچتی ہے، لیکن عفو اور غفر کے اندر جو ہے فرق ہے۔ کوئی چیز اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو اس چیز کو ڈھانپ دینا یہ جو ہے غفر ہے، یعنی کوئی چیز لکھ دی گئی ہو تو اس لکھی ہوئی چیز کو ڈھانپ دینا یہ غفر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی صفت غفاریت کا جو ہے ظہور ہوگا، صفت غفاریت کا ظہور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے بندے کے اعمال سے، یعنی بندے کے اعمال سے، اس کے دفتر سے جو ہے بندے کے اعمال کا دفتر جو ہے اس کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر اس میں جو ہے اس کے یعنی بہت سارے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو جو ہے ایک مومن بندے کو بلائے گا اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مومن بندے کو بلائے گا اور اس کے سامنے جو ہے اس کے گناہوں کو بتلائے گا اللہ تعالیٰ، یعنی چپکے سے اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے سامنے اس کے تمام گناہوں کو بتلائے گا اور کہے گا کیا یہ گناہ تیرے نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ یہ گناہ میرے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جا آج میں نے تیرے گناہوں پر جو ہے پردہ ڈال دی ہے، میں پردہ ڈال کر جو ہے ان گناہوں کو میں چھپا دیتا ہوں، یعنی میں اس کو دکھاؤں گا نہیں، بلکہ میں نے ان گناہوں پر جو ہے میں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے صفت غفاریت کا ظہور فرما کر گناہوں کو دکھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اب جو عفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی عفو کا مطلب مٹا دینا، یعنی لکھ دیا گیا تھا مگر اس میں جو ہے اس کو لکھ دیا گیا تھا مگر اسے مٹا بھی دیا گیا۔ اب ڈھانپنے اور مٹانے میں فرق ہے۔
اب ڈھانپنے میں اصلی چیز جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، یعنی اس کو جو ہے یعنی اصلی چیز محفوظ ہوتی ہے، مطلب کیا بس فرق کیا رہتا ہے کہ یعنی وہ چیز محفوظ ہوتی ہے لیکن اس پر کیا ہے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، نظر نہ پڑے، کوئی چیز اسے دیکھ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ لیکن عفو میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو بندہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو دیکھے گا لیکن دیکھنا ہی نہ پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال کو پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی گویا کہ اس نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں۔ جیسا کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے پینسل لیتا ہے اور اپنے کاپی پر لکھتا ہے، جیسے کوئی غلطی ہوتی ہے پھر اس کو اریزر لیتا ہے اور اسے مٹا دیتا ہے، مٹانے کے بعد اس مٹائی ہوئی جگہ پر جو ہے اس نے دوسری تحریر لکھ دیتا ہے، یعنی گویا کہ وہاں پر وہ چیز وہ جو پہلی والی جو تحریر تھی وہ تھی ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یعنی اس تحریر کی جگہ بچہ کیا کرتا ہے اس تحریر کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ پر دوسری تحریر لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے قیامت کے دن ایسا ہی یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عفو کے اپنے اس عفو کی صفت کی بدولت اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ پورا کا پورا مٹا دے گا، اور پھر ان گناہوں کو مٹانے کے بعد اس گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہاں پر نیکیوں کو لکھ دے گا۔ اب یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اب انسان کو جو ہے اب ہمارے یہاں پر جو ہے کہ سب لوگ ہمارے یہاں جیسے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یعنی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو ہے ہم نے شب قدر کو جو ہے یعنی مخصوص شب قدر کی رات کو جو ہم نے مخصوص کر لیا ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان 10 راتوں میں خوب عبادت کرتے اور انہی 10 راتوں میں جو ہے انہی 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 10 راتوں کی راتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو تلاشتے۔ تو اگر کچھ علماء نے کچھ صحابہ سے جو ہے مطلب یہ آثار ملتے ہیں کہ مطلب ان کو 27ویں رات لگی، انہیں 27ویں رات کو جو ہے انہوں نے شب قدر کو پایا ہے، تو کچھ صحابہ کو جو ہے کچھ اور راتیں بھی جو ہے ایسا محسوس ہوا ہے کہ مطلب انہوں نے شب قدر کو پایا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعین یہ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا تھا کہ مطلب تعین کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اس کو جو ہے 10 راتوں میں تلاش کرتے تھے اور پورے 10 راتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ انہی 10 راتوں کے لیے اسے شب قدر کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے شب 27ویں رات بھی 27ویں ہی رات ہو سکتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں ہی رات ایسا نہیں ہے بلکہ 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح کوئی اور بھی رات ہو سکتی ہے۔ اگر ہم 27ویں رات کو ہی خاص کر لیں گے اور بقیہ راتوں کو ہم چھوڑ لیں گے تو ہم اتنی عظیم رات کی عبادت سے عظیم عبادت یعنی اس عظیم رات کے ثواب سے جو ہے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے آخری عشرے کی جو 5 راتیں ہیں ان تمام 5 راتوں میں جو ہے ہم شب قدر کو تلاشنا ہے اور جو ہے اور اس میں جو ہے ہم خوب عبادت کرنا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، اگر ہم 5 راتوں کو جاگیں گے تبھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رات کون سی رات ہو سکتی ہے۔ اب اسی طرح کہ ہم جو ہے اب ان رات میں جو ہے ہمیں کیا عبادت کرنا چاہیے، اس رات میں ہمیں جو ہے شب قدر میں جو ہے کہ کیا عبادتیں کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے اب یہ رات جو ہے جیسے رات داخل ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے قدر والی رات جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے رات داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے لیے جو ہے وہ مغرب کی فرض نماز ہمارے لیے مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جو ہم جو ہے رات کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رات کی نماز کے ساتھ جو ہے ہم قیام اللیل کرتے ہیں،
اب قیام اللیل کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے اور ثواب کی نیت سے اور کیا ہے ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے متعلق خاص ذکر کیا ہے کہ جو شخص شب قدر کی رات میں قیام اللیل کرے اور کیا ثواب کی نیت سے اور جو ہے ثواب کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ دل میں ایمان رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا جو ہے قیام شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے مغرب کی نماز داخل ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز فرض نماز داخل ہوگی، پھر اس کے بعد ہمارے لیے یہ تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ یعنی تراویح کا نام، اگر تراویح کی نماز ہم با جماعت پڑھتے ہیں تو ہمیں پوری رات جو ہے قیام کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح کیا پوری اگر ہم جماعت کے ساتھ بھی نہ پڑھے، یعنی جیسا کہ عورتیں ہیں، عورتوں کا مسئلہ ہے، اگر ہم جماعت کے ساتھ بھی نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی شب قدر کی رات کو قیام اللیل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے گا۔ اسی طرح جو ہے جو شخص حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے جماعت کے ساتھ رات کی نماز پڑھے تو اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر اللہ تعالیٰ پوری رات جو ہے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں جو اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے اگر کوئی عورتیں کوئی مجبور ہے جو قیام اللیل نہیں کر سکتی ہے، یہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، تو انہیں چاہیے کہ انہیں جو ہے نماز سے وہ دور رہیں، لیکن وہ جو ہے بقیہ تمام عبادتیں جو ہے ذکر اذکار، صدقہ اور خیرات اور جو بھی صورتیں ہمیں زبانی ہمیں یاد ہے، وہ تمام صورتوں کو ہم جو ہے بار بار ہم ریپیٹ کر کے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جتنی مقدار میں ہم پڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملتا جائے گا۔ تو ہم اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جہنم سے آزادی مانگنا چاہیے، یعنی جہنم سے آزادی، قبر کے عذاب سے آزادی پناہ طلب کرنا چاہیے، اور کیا ہے اور کچھ وقت جو ہے ہم دعا کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، کچھ وقت کو ذکر و اذکار کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، اور کیا ہے اس رات میں جو ہے ان راتوں میں جو ہے ہمیں جو ہے شب قدر کی راتوں میں جو ہے کیا ہے صدقہ و خیرات کا بھی جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات میں کیا گیا ہوا ہر عمل جو ہے وہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس میں جو ہے جو بھی ہو سکے، جو بھی عبادت ہم سے ہو سکے، تو اس عبادت کو جو ہمیں اس رات میں جو ہے کر گزرنا ہے۔ اب اسی لیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات سے محروم، یعنی انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا، اور اس بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو واقعی میں محروم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان اس محنت میں اس مہینے کو پانے کی کوشش نہ کرے، اس مہینے میں عبادت کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے جو ہے رمضان کی اس عظیم رات سے جو ہے محروم رکھ سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کے مہینے کو پائے لیکن اپنی مغفرت نہیں کرا سکے۔ اب اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آمین کی وجہ بتائی ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، تو اس شخص پر جبرائیل علیہ السلام کی لعنت ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے عبادت کے اعتبار سے، یعنی اس میں جو فضیلت جو ہے، عظمت فضیلت جو بڑھ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی یعنی اس کے باوجود ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ اس رات کو بھی پا کر جو ہے اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، رمضان کو بھی پا کر جو ہے اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہ واقعی ایسا شخص جو ہے وہ محروم ہے، وہ ہر طرح کے یعنی خیر سے وہ محروم ہے، اور ایسا ہی شخص جو ہے، ایسا ہی شخص جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، لعنت کا مستحق ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم جو ہے، اس رات کو ہم جب پائے تو اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب خاص کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے حضرت عائشہ نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں اس میں کون سی عبادت کروں، کون سا عمل کروں، کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعاؤں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، تو یعنی اس دعا کو تو پڑھتے رہے، یعنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس میں جو ہے عفو کا مطلب اور کیا ہے غفر کا مطلب بھی یعنی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عفو میں اور غفر میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرق ہے. یعنی عفو میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اور جو ہے اور ایسا لکھا یعنی ہمارے تمام گناہوں کو بھی مٹا دے گا، اور ان گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، نیکیوں کو جو ہے ان گناہوں کو نیکیاں لکھ دے گا، یعنی ان گناہوں کو ہمارے گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی وہاں پر یعنی گناہوں کو دیکھنا ہی نہ پڑے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا، یعنی گناہوں کو دیکھنا ہی نہ پڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم پائے تو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہر طرح کی عبادت کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں بھی کریں. تراویح کے علاوہ اگر ہمیں وقت ملتا ہے ہمیں تو اس کے علاوہ تراویح کے علاوہ 8 رکعت کے علاوہ بھی جو ہے ہم جو ہے زائد نفل نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرتے رہیں. اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر کی فضیلت کو پانے والوں میں شمار کریں. آمین ثم آمین. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہلو. کسی کو کچھ سوال کرنا ہے کیا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تھوڑی دیر پہلے بولے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، بولے لیڈیز کو جماعت کا رہتا. لیڈیز مسجد جاتی ہیں نا تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، اگر مسجد نہیں جا سکتی ہیں تو گھر میں اپنے عورتوں کے ساتھ جماعت بنا کر بھی پڑھ سکتی ہیں، یا وہ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتی ہیں. مطلب میری بچی میں دونوں رہتے گھر میں. اچھا، دونوں بھی جماعت بن کے یعنی دونوں بھی جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں ہو سکا تو انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ابھی تراویح کے بعد میں پڑھتے سو نماز میں شب قدر کے نماز کتنے رکعت پڑھنا؟ شب قدر کی نہیں، اصل میں جو ہے رات کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت ہی ہے. تو 8 رکعت کے علاوہ اگر ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم اور مزید جو ہے پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے اگر ہم پوری رات صرف نمازوں کے لیے وقف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 8 ہم تراویح کی نماز پڑھ لینا ہے اور اس کے علاوہ دوسری عبادتوں کے لیے بھی جو ہے ہمیں وقت دینا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہلو.
جی السلام علیکم. وہ مائک بند کر لیے. وہ نوافل کی تعداد پوچھ رہے جو کہ قید نہیں ہے نا اس کی. ہاں قید نہیں ہے، جتنا نوافل کی جو تعداد ہے اس کی قید نہیں ہے، جتنی چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں. جی جی بالکل مناسب. آپ 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے، یعنی آپ کے اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت میں جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور کسی کا کچھ سوال؟ آپ ریکارڈنگ روک دو ذاکرہ، سٹاپ کر دیجیے.